Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. As-salatu was-salamu ala Sayyidina wa Nabiyyina wa Tabibi Qulubina wa Shafi'i Zunubina Maulana wa Maulal Kawnain Jaddul Hasan wal Hussein سید شباب اہل جنہ ابن القاسم محمد رحمۃ اللہ علیہ اجمعین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنی مرضی، اپنی رضا، اپنی رضامندی جانچنے اور پہچاننے کے لیے ایک ایسے چہرے کی معرفت عطا کی کہ جس کو اس نے اپنا چہرہ قرار دیا. اور ضروری ہے کہ ہر بندہ ہر وقت یہ جانے کہ اس کا رب اس سے راضی ہے یا ناراض. ہر بندہ مومن پر یہ واجب ہے کہ اس کو رضائے الہی کے بارے میں معلوم ہو. توجہ رکھیے کہ جب ہم سورہ احزاب کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں ہمارے دل سے یقیناً یہی آواز آتی ہے اور ہم بندہ مومن کے طور پر یہ محسوس کرنا اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ آیا جو کلام ہم ادا کرتے ہیں، جو نماز ہم سجود میں جا کر پروردگار کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، جو روزے ہم رکھتے ہیں خوشنودی الہی کے لیے، جو زکوٰۃ ہم دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، جو حج کر کے آتے ہیں اس کے گھر کا، تو کیا وہ تمام اموار قبول ہیں کہ نہیں؟ یہ ضروری طور پر ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اب بات یہ ہے کہ رب کا راضی ہونا ہمارے لیے ضروری ہے. اب رب تو نظر نہیں آ رہا. اگر آ رہا ہوتا تو خود پوچھ لیتے کہ تو راضی ہے کہ نہیں. بات یہ ہے کہ وہ دکھائی نہیں دے رہا. نظر ہی نہیں آ رہا تو معلوم ہی نہیں کر سکتے کہ کب کس بات کو وہ پسند کر رہا ہے اور کب کس بات پر وہ ناراض ہے. لیکن ایک جگہ پر ہمیں ایک پہچان بتا دی گئی اور وہ پہچان یہ ہے کہ نماز برے کاموں سے روکتی ہے. بے شک نماز برے کاموں سے روکتی ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب بندے کو کیسے پتا چلے کہ رب راضی ہے کہ نہیں؟ جو سجدہ وہ ابھی کر کے اٹھا ہے وہ پروردگار عالم نے قبول کیا ہے کہ نہیں؟ وہ روزہ جو اس نے تمام کیا ہے وہ مکمل طور پر بارگاہ الہی میں پسندیدہ ہوا کہ نہیں؟ وہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کا درجہ رکھتی ہے کہ نہیں؟ حج اور جہاد قبول ہوا ہے کہ نہیں؟ ایسے میں ہر وقت انسان اپنی حفاظت چاہتا ہے. ظاہر سی بات ہے جو ہم عمال کر رہے ہیں، جو اموار ہم طے پا رہے ہیں، اس کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ بارگاہ الہی میں مقبول ہوں. اب اپنے رب سے ہم کیسے دریافت کریں؟ اے میرے رب، کیا تو نے میری عبادت کو قبول کیا؟ کہ میری نماز قبول ہوئی، میرا روزہ قبول ہوا، میرا حج قبول ہوا، میری زکوٰۃ قبول ہوئی؟ کیا وہ جہاد جو میں کرتا رہا ہوں تمام زندگی وہ قبولیت رکھتا ہے تیرے دربار میں کہ نہیں؟ اب رب سے رابطہ ہو ہی نہیں رہا. نہ کل ہوا تھا، نہ آج ہوا، نہ کل ہوگا، نہ قیامت تک ہوگا. اب بتائیں اس سوال کا جواب کہاں سے لائیں؟
کیسے معلوم کریں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے کہ نہیں؟ اب اسی کے اندر پیغمبر خدا نے ہمیں ایک معیار دے دیا. اب یہ کیسے ممکن تھا کہ پیغمبر آتے اس دنیا میں اور چلے جاتے اور معیار دے کر نہ جاتے؟ بے شک پیغمبر خدا کی طرف سے ہمیں ایک معیار دیا گیا جس سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ رب کس وقت خوش ہے اور کس وقت ناراض. رب کی ناراضگی کن چیزوں پر ہے اور رب کی خوشنودی کس چیزوں پر ہے. ایک دفعہ پیغمبر خدا مسجد نبوی کے ممبر پر تشریف فرما تھے. یہ اہل سنت علماء نے لکھا ہے کہ ممبر مسجد نبوی پر رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد ممبر مسجد نبوی پر تشریف فرما تھے. آپ کی نظر اصحاب پر تھی، اصحاب کی نظر آپ پر تھی. آپ دروازے کی طرف دیکھتے ہیں، اچانک سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. اب ساری محفل بغور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سن رہی تھی. اصحاب محو گفتگو تھے کہ ایک دم سے دیکھتے ہیں کہ رسول خدا کچھ دیکھ کر اٹھ جاتے ہیں. اب رسول کا اٹھنا تھا کہ تمام اصحاب کھڑے ہو گئے. تمام اصحاب کھڑے ہو گئے، ایک طرف کو بڑھنے لگے. اب دیکھتے ہیں کہ رسول کی نگاہ کس جانب ہے؟ رسول کی نگاہ اس دروازے کی طرف ہے جو فاطمہ کا دروازہ ہے. اب در فاطمہ پر رسول کی نگاہ ہے. ایسے میں ایک منٹ کے لیے پردہ اٹھتا ہے اور خاتون جنت بپوش لباس اپنے حسن و حسین کو ہمراہ لیے رسول خدا کی جانب آتی ہیں. درود پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب اعصاب پر واجب ہے کہ خاتون جنت کے برقعے کو بھی نہ دیکھیں. تو سارے اصحاب کرام ایک قطار بنا کر ایک طرف ہو گئے، نظروں کو جھکا لیا، نظروں کو پھیر لیا. اتنے میں خاتون جنت قریب آئیں، بابا کو سلام پیش کیا. بابا نے سلام کا جواب دیا. اب چاہا کہ کوئی بات ہو. بابا نے بیٹی سے کہا بیٹی بیٹھ جاؤ. اور جس لمحہ بیٹی بیٹھنے لگیں تو سامنے ایک مصلی رکھا تھا. ظاہر سی بات ہے مسجد نبوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کرام کے ساتھ بیٹھے ہیں. مصلی ہے، مصلی پہ نماز پڑھتے ہیں. جائے نماز وہ جائے نماز جس پر رسول خدا مسلمانوں کے رسول نماز پڑھتے ہوں. کتنی پاک و طاہر جائے نماز ہوگی. مصلی بچھا تھا. مسئلہ یہ تھا جیسے ہی بی بی بیٹھنے لگی مصلی پر، رسول خدا نے کہا بیٹی ٹھہر جاؤ. جیسے ہی خاتون جنت مصلی پر، جو پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مصلی تھا، خاتون جنت اس پر بیٹھنے لگی. بابا نے کہا بیٹی ٹھہر جاؤ. گرامی کتنا پاک اور طیب مصلی ہوگا، لیکن رسول خدا نے کہا بیٹی ٹھہر جاؤ، بیٹی ٹھہر جاؤ. اپنے ابا اتار کے شانے سے مصلی پر بچھائی. کہا بیٹی تم اتنی پاک ہو، یہ مصلی اس پر میری ابا اور اس پر تم تشریف فرما ہوگی. اب مصلی پہ ابا بٹھائی. فاطمہ تم اتنی پاک ہو کہ تم میری ابا پر بیٹھو گی. باپ بیٹی کے درمیان بات چیت ہوئی، بات تمام ہوئی. زہرا اٹھ کر جانے لگی. باپ احترام زہرا میں کھڑے ہو گئے. بیٹی اپنے حجرے کی طرف بڑھنے لگیں. رسول اللہ اپنی بیٹی کو جاتا ہوا دیکھتے رہے، یہاں تک کہ فاطمہ نظروں سے اوجھل ہو گئی. رسول خدا نے اپنی بیٹی کو جاتا ہوا دیکھ کر مسکراتے رہے. جیسے ہی بیٹی نظروں سے اوجھل ہوئی، رسول خدا واپس اپنے ممبر پر تشریف فرما ہوئے. رسول کو بیٹھتا دیکھ کر اصحاب بیٹھ گئے. اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ بیٹی کا اتنا احترام، اتنا ادب، اتنا احترام بیٹی کا. ممبر مسجد نبوی سے حدیث پڑھی کہ جس سے زہرا راضی اس سے اللہ راضی. رسول نے کہا کہ تم میں یاد ہے کہ اس ممبر مسجد نبوی سے میں نے کہا تھا کہ جس سے زہرا راضی اس سے رب راضی، جس سے زہرا ناراض ہو جائیں اس سے رب ناراض ہو جاتا ہے. اب اپنے دل سے نہ پوچھنا کہ نماز قبول ہوئی کہ نہ ہوئی، روزہ قبول ہوا کہ نہ ہوا، زکوٰۃ قبول ہوئی کہ نہ ہوئی، حج قبول ہوا کہ نہ ہوا، جہاد قبول ہوا کہ نہ ہوا. کہیں مجلس زہرا کی آواز آ جائے،
کہیں تمہیں زہرا کا گھر نظر آ جائے، حسن و حسین کی مجلس نظر آ جائے، تو مجلس میں آ کے پوچھ لینا کہ اب زہرا کے دل میں محبت و مودت ہے۔ اگر جاننا چاہتے ہو کہ رب راضی ہے تو کوشش کرو کہ زہرا کی محبت و مودت حاصل ہو جائے۔ اور جب اس کے بچوں کے گریہ میں مجلس میں پاؤ اپنے آپ کو، تو ضرور محسوس کرنا کہ زہرا تم سے راضی ہیں کہ نہیں۔ جس سے زہرا ناراض اس سے رب نازار۔ اب اگر کسی کو اپنے اعمال کا میزان جانچنا ہے تو وہ دیکھے کہ زہرا کب ناراض ہوتی ہیں، معلوم ہو جائے گا کہ رب کب ناراض ہوتا ہے۔ رضائے خدا چاہتے ہو، رضائے زہرا ڈھونڈ لو، رضائے زہرا مل جائے گی، اطاعت خدا مل جائے گی۔ درود پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس معیار پہ، اس میزان پر انسان اپنے اعمال کو تولتا چلا جائے۔ جملہ بہت بڑا ہے، دوبارہ سے کہتی ہوں، ان معیار پر، ان میزان پر انسان اپنے اعمال کو تولتا چلا جائے۔ وہ تمام اموار جو دن بھر میں بجا لاتے ہو، وہ محبت مودت زہرا میں کیے گئے ہیں کہ نہیں، خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ رب راضی ہے کہ نہیں۔ نماز ختم کر لو تو پوچھ لینا خود سے کہ زہرا کی محبت دل میں ہے کہ نہیں۔ ارے روزہ افطار کرنے کے لیے تھوڑی دیر انتظار کر لینا۔ ارے جب انتظار کا وقت ہوتا ہے تو پتہ چل جائے گا زہرا سے محبت ہے کہ نہیں۔ جتنی محبت و مودت ہوگی اتنی چاہت ہوگی، جتنی محبت و مودت ہوگی اتنے اعمال بلند ہوں گے۔ ارے چھوٹا سا واقعہ ہے کہ جب تم لوگوں کو اولاد کی خواہش ہوتی ہے، در زہرا پہ آتے ہو، اکبر و قاسم کے لیے فریاد کرتے ہو، جھولیوں میں بھر بھر کے اپنی دعائیں لے کر جاتے ہو۔ ارے جب انہی کے بچوں کے اوپر سہرے سجانے کا وقت ہوتا ہے تو پھر سکینہ و کبریٰ و کلثوم و صغریٰ کا نام آتا ہے۔ ارے اپنے بچوں کو ان در کی عورتوں کے ساتھ رکھنا، نسلوں کو آباد رکھنا چاہتے ہو، گھروں کو خوش رکھنا چاہتے ہو، محبت رکھنا چاہتے ہو، سلسلہ اہل بیت کو آگے بڑھاتے رکھنا چاہتے ہو، نسلوں کو پاک رکھو۔ بہت شوق ہوتا ہے زلیخاؤں کو یوسف کے پیچھے آنے کو۔ ارے اپنے یوسف کو جو نور علی کی محبت میں زہرا کی مانگی ہوئی دعاؤں سے لیے ہیں، ان کو پاک رہنے دو۔ جب اپنے گھر میں بیٹیاں لاؤ، جب اپنے گھر میں بہویں لاؤ تو کوشش کرو کہ زہرا کی بیبیاں ہوں، ذکر کرنے والی ہوں، کیونکہ وہ نسلیں آباد ہوتی ہیں۔ اگر ایک قطرہ پانی کا نجاست کے ساتھ شامل ہو جائے تو پانی نجس ہو جاتا ہے۔ ارے اپنے خون کو ملاوٹوں سے پاک رکھو۔ اگر ایک زہرا کا چاہنے والا نہ آیا تو وہ نسلوں کو برباد کر دے گا۔ اپنے گھر کی رونقوں کو آباد رکھو۔ جب دعائیں مانگتے ہو، محبت و مودت کی بات کرتے ہو تو اعمال بھی ویسے ہی رکھو۔ جب دعائیں اس در سے ملی ہیں تو بیاہتے وقت اپنی اولادوں کو، ان نسلوں کو بھی پاک رکھو کہ زہرا کے چاہنے والیوں کو اپنے گھروں میں لاؤ تاکہ یہ سلسلہ اہل بیت آگے بڑھتا رہے۔ جتنی محبت ہوگی زہرا اتنے ہی اعمال کے اوپر دیکھ لیں گی۔ بس اب پیغمبر خدا تشریف فرما ہے، پیغمبر موجود ہیں، مسجد نبوی ہے، سامنے اصحاب موجود ہیں، پیغمبر حدیث سنا رہے ہیں، پیغمبر اپنی آل کا مرتبہ بتا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اصحاب میں سے ایک شخص بلند ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ اپنی بیٹی کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ خدا راضی، اگر فاطمہ راضی تو اس کا مطلب ہے کہ مریم اور فاطمہ کا درجہ برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میری فاطمہ بیٹی عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں، عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں، یعنی کہ اولین سے آخرین تک کی تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ ارے مسجد نبوی میں جہاں پیغمبر خدا تشریف فرما تھے وہاں اور بھی 11 حجرے تھے جن میں بھی خواتین تھیں۔
اس لیے بارہا صاف الفاظ میں کہا میری بیٹی فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے. مسجد نبوی میں 11 حجرے اور بھی ہیں، خواتین ان میں بھی ہیں، یعنی کہ ان کی بھی سردار فاطمہ ہیں اولین سے آخرین تک. یعنی کہ روز اول سے جو بیویاں آئیں اور جو روز قیامت تک خاتون نساء عورتیں ہوں گی ان تمام عورتوں کی سردار ہوں گی. مسجد نبوی میں حدیث ارشاد فرمانے کا مقصد عورتوں میں سردار بیٹی کو بنانا تھا کہ بیٹی سردار ہیں اولین سے آخرین تک تمام عورتوں کی. کسی نے کھڑے ہو کے پوچھ لیا کہ آپ کی دختر نیک اختر کا درجہ بہرحال اپنی جگہ، لیکن تھوڑی دیر پہلے تو آپ مریم کی بات بھی کر رہے تھے، پروردگار سے بتائیں کہ کس روشنی میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مریم سردار ہیں اپنے زمانے کی عورتوں کی. مریم سردار ہیں اپنے زمانے کی عورتوں کی، لیکن فاطمہ میری بیٹی مریم سے افضل ہے کیونکہ وہ اولین سے آخرین تک عورتوں کی سردار ہے. پہلی عورت جو دنیا میں آئی وہ حوا، اور قیامت تک جو بھی عورت آئے گی وہ میری بیٹی اس کی سردار ہے. اب بات چاہے آسیہ کی ہو تو فاطمہ سردار، بات ہاجرہ کی ہو تو فاطمہ سردار، بات سارہ کی ہو تو فاطمہ سردار، بات سارہ کی ہو، بات مریم کی ہو، فاطمہ سردار. ہر بطول بی بی کی بات ہو فاطمہ سردار، ہر گھر میں رہنے والی بچی کی بات ہو فاطمہ سردار، ہر باہر جا کے کام کرنے والی عورت کی بات ہو فاطمہ سردار. گھر میں رہے تو فاطمہ، باہر رہے تو فاطمہ. ارے جہاں جہاں عورتیں، جہاں جہاں نساء، جہاں جہاں لفظ خاتون آئے تمام کی سردار فاطمہ. درود پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ حیدری یا علی. کچھ چیزوں کے ساتھ خود کو ثابت کرتی ہیں، یعنی کہ اگر وہ لازم و مظلوم ہے، اگر وہ چیزیں لازم و مظلوم ہیں تو وہ خود نشاندہی کرتی ہیں دوسری چیزوں کی. اگر بات کی جائے کہ محفل میں استاد بیٹھے ہیں، یعنی کہ جو باقی لوگ بیٹھے ہیں وہ شاگرد ہیں، اگر تعارف کے طور پر کسی کو شوہر کے طور پر انٹروڈیوس کرایا جائے تو ظاہر سی بات ہے سامنے زوجہ بیٹھی ہوئی ہوں گی. اسی طریقے سے جب لفظ قوم آتا ہے، لفظ امت آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ امت کی سردار. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سردار موجود ہے فاطمہ بنت محمد، اولین سے آخرین کی عورتوں تک قوم موجود ہے، جہاں قوم وہاں سردار. سردار موجود ہے، قوم کہاں ہے؟ اگر فاطمہ بنت محمد سردار ہیں اور جناب حوا کے زمانے میں بھی قوم ہے، مریم کی بات کی جائے تو مریم کے وقت میں بھی مریم اگر سردار تھی تو ان کی بھی قوم تھی. سارہ کے بارے میں بات کی جائے تو سارہ سردار تھی، قوم موجود تھی. ہاجرہ کے بارے میں بات کی جائے ہاجرہ سردار تھی، قوم موجود تھی. مریم کے بارے میں بات کی جائے سردار تھی، قوم موجود تھی. اب فاطمہ موجود ہیں سردار، تو اب قوم کہاں ہے؟ جس منبر پر رسول نے کہا کہ جس منبر سے میں نے یہ حدیث پڑھی تھی کہ میری بیٹی فاطمہ تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں، اس منبر سے میں نے ایک اور حدیث بھی پڑھی تھی. اس منبر سے میں نے ایک اور حدیث بھی پڑھی تھی، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی جوڑ نہ تھا. بے شک بے شک. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی جوڑ نہ تھا. اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی ہمسر نہ تھا. اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی ہم اختیار نہ تھا. اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی ہم صفت نہ تھا. اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی ہم مرتبہ نہ تھا، ہم رتبہ کوئی نہ تھا، ہم درجہ کوئی نہ تھا. اگر علی نہ ہوتے، علی کف زہرا نہ ہوتے، علی کف زہرا نہ ہوتے، زہرا کف علی ہیں، علی کف زہرا ہیں. یعنی کہ کف کا مطلب ہے مساوی ہونا. مساوی ہونا مانے کہ برابر ہونا. مساوی مانے برابر، کف مانے مساوی. مساوی مانے 19-20 نہیں ہو سکتا، برابر ہوگا.
یعنی کہ اگر علم کی بات کی جائے تو فاطمہ کے برابر، اگر کردار کی بات کی جائے تو فاطمہ کے برابر، اگر عظمت کی بات کی جائے فاطمہ کے برابر، عزت کی بات کی جائے تو فاطمہ کے برابر، اخلاق کی بات کی جائے فاطمہ کے برابر، عظمت کی بات کی جائے فاطمہ کے برابر، گفتار کی بات کی جائے فاطمہ کے برابر، مسرت کی بات کی جائے، عزت کی بات کی جائے، مرتبے کی بات کی جائے، درجوں کی بات کی جائے، اخلاق کی بات کی جائے، عزت کی بات کی جائے، کردار کی بات کی جائے، علم کی بات کی جائے، مساوی، تو کف نہ کہلائے گا اگر 19-20 ہوگا۔ تو پیغمبر خدا نے فرمایا کہ علی فاطمہ کا کف ہے۔ اب دیکھو علی علی کہاں کہاں ہے، تو جو محبت زہرا رکھے گا خود بخود محبت علی اہل بیت اس کے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ جی ہاں خواتین و حضرات، اب اس فاطمہ زہرا کے فضائل کے بعد اب ہم اس خاتون جنت کے مصائب کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ 18 سال کی بی بی جو اولین سے آخرین تک تمام عورتوں کی سردار بی بی ہے، اس کے مصائب شکستہ پہلو سیدہ۔ ارے جب مجلسوں میں آتے ہو تو ہر مجلس کا پرسہ فاطمہ کو دیتے ہو، جب ہر مجلس میں آتے ہو تو ہر شہید کا پرسہ دادی فاطمہ کو دیتے ہو، شام کا پرسہ سیدہ کو دیتے ہو، رسول خدا کا پرسہ فاطمہ کو دیتے ہو، علی کا پرسہ فاطمہ کو دیتے ہو۔ ارے یہی فاطمہ کی مجلس ہے، آج اسی بی بی فاطمہ کی مجلس ہے، اب ان کا پرسہ کس کو دو گے؟ علماء کہتے ہیں کہ دادی فاطمہ کا پرسہ کسی بھی امام کو دیا جا سکتا ہے، دادی فاطمہ کا پرسہ کسی بھی امام کو دیا جا سکتا ہے، لیکن خاص تاکید کی گئی ہے کہ فاطمۃ الزہرا کا پرسہ امام زمانہ کو ضرور دیں۔ بی بی جب دربار سے آ رہی تھی نا تو کسی نے تحریر پھاڑ دی تھی، ارے بی بی نے رو کر کہا کہ تم نے آج میرا حق مجھ سے چھین لیا، آج تم نے میرا حق مجھ سے چھین لیا، لیکن یاد رکھنا میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا، میرے ایک ایک ظلم کا تم سے بدلہ لے گا۔ یعنی کہ جب دربار سے بی بی آئی تو کس طرح کرب میں ہوں گی کہ رو رہی تھی اور رو کر کہا کہ میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا جو تم سے میرے تمام ظلم کا بدلہ لے گا۔ کسی نے ایک مرتبہ چھٹے امام سے پوچھا کہ جناب علی کے لیے وہ کون سے 2 زخم تھے جن کو وہ یاد کر کر کے روتے تھے؟ ارے چھٹے امام کہتے ہیں کہ علی کے لیے 2 زخم بہت مشکل تھے جن کو ساری زندگی مولا علی یاد کر کر کے روئے۔ پہلا زخم پہلو کا تھا اور دوسرا زخم بازو پہ تازیانے کا۔ ارے رات کی تاریخ تھی، جناب امیر سیدہ کے پاس بیٹھے تھے، سیدہ نے وصیت کی کہ حسن و حسین کے بابا میری تمام آنے والی امت کو میرا سلام کہیے گا، میری تمام امت کو میرا سلام کہیے گا۔ ارے ساری امت کی ماں نے اپنی آنے والی نسل کے لیے سلام بھیجا، ساتھ میں وصیت کی علی
آپ مجھے رات میں خود غسل دیجیے گا. ارے میرا جنازہ آپ خود رات کے اندھیرے میں پڑھائیے گا. آپ خود مجھے رات کے اندھیرے میں دفن کیجیے گا. ارے میرا جنازہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے سپرد خاک کیجیے گا. مگر وصیت ہے کہ مدینے والوں کو میرے جنازے میں شرکت نہ کرنے دینا. ان مدینے والوں نے، ارے میرے بابا کی امتیوں نے مجھ پر بڑا ظلم ڈھایا ہے. میری وصیت ہے علی، میرے جنازے میں مدینے والوں کو شرکت نہ کرنے دیجیے گا. ارے یہ کائنات کی ملکہ ہے. جنازہ رات کی تاریخی میں 14 افراد پر مشتمل یہ جنازہ تیار پاتا ہے. کائنات کی ملکہ کو تیار کرنے کے لیے علی غسل دیتے ہیں. ارے مومنو، تاریخ میں 3 جنازے ایسے ہیں جن کو غسل دیتے ہوئے ان کے غسال رک گئے. ارے جاننا چاہتے ہو وہ 3 جنازے کون سے تھے؟ ارے پہلا جنازہ محمد باقر، جی ہاں 5ویں امام، جب مولا سجاد کو غسل دیتے ہیں تو غسل دیتے دیتے امام سجاد کو کروٹ دلاتے ہیں کہ پشت پر پانی ڈال دیں. ارے پشت کے لیے کروٹ ڈلانا تھا کہ جیسے ہی پشت کو دیکھا 5ویں امام سے رہا نہ گیا. امامے کو زمین پر پھینکا، ایک چیخ نکلی، بلند آواز سے گریا کرنے لگے کہ ہائے بابا، آج تک پشت کے زخم نہ بھر سکے. ہائے بابا، نہ جانے کیسے درے پڑے. ارے کیسی زنجیریں تھیں جو گوشت کھا گئی. زخموں سے چور بدن آج بھی تر و تازہ ہے. ارے ذہن میں جنت البقیع لائیے، ٹوٹی ہوئی قبر لائیے. اندھیرے کے بارے میں سوچئے کہ جب حسن مجتبیٰ سے پوچھا کہ آپ مدینے کی گلیوں میں چلتے چلتے کیوں رک جاتے ہیں، دیوار کا رخ کر کر کیوں روتے ہیں، دیوار کا رخ کر کے مولا آپ کیوں رونے لگتے ہیں؟ حسن نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میری آنکھوں میں خون اتر آتا ہے. کچھ لوگوں کو دیکھتے ہی مجھے میرے ماں کا چہرہ یاد آ جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو در فاطمہ پر آگ لائے تھے. ارے جب تک حسن زندہ رہے ان کے چہروں کو نہ بھول پائے جو در زہرا پر آگ لے کے گئے تھے. ارے دوسرا جنازہ تاریخ میں، دوسرا جنازہ اس چھوٹی سی بچی کا ہے جو زندان میں تھی. ارے وہ زینب جو زینب تھی، اب چھوٹی سی بچی کو شام کے زندان میں غسل دینے لگی. غسل دیتے دیتے رونے لگی. ارے رونا تھا کہ سید سجاد سے پوچھتی ہے کہ آپ زمانے کے امام ہیں، حکم دیں سکینہ کا کرتا اتار دوں یا اس کے ساتھ غسل دے دوں. ارے ننھی سی بچی، مولا سجاد گرب سے چیخ اٹھے، روتے کہا بوبی اماں، میری بہن کے اوپر بڑے زخم ہیں، اس کا جسم بڑا زخمی ہے، کرتے میں کفن دینا ہوگا، اسی میں غسل دینا ہوگا. ارے تاریخ کا تیسرا جنازہ جیسے ہی غسل دینے کی باری آئی، یہ وہ علی ہیں جو شیر خدا کے نام سے جانے جاتے ہیں، حیدر کرار ہیں، فاتح خیبر ہیں، شیر خدا ہیں. علی فاطمہ کے جنازے کو غسل دے رہے ہیں. ارے سیدہ، آپ جانتی ہیں کہ بدن پہ پانی ڈالنا ضروری ہے. ارے سیدہ، آپ کو معلوم ہے کہ بدن کے ہر حصے پر پانی جاتا ہے. سیدہ، ہاتھ کو پہلو سے ہٹائیے. ارے پہلو سے ہاتھ کا ہٹنا تھا کہ رسول کی بیٹی کا ہاتھ پہلو سے ہٹنا تھا کہ شیر خدا چیخ مار کے پیچھے ہٹتے ہیں، پشت کو دیوار سے لگاتے ہیں، زار و قطار بلند آواز میں گریا کرتے ہیں. فضا بھاگ کر آتی ہے، مولا مولا مولا، اللہ کے شیر ہیں. ارے شیر ایسے نہ روتے، آپ تو اللہ کے شیر ہیں، ہم نے کبھی آپ کو ایسے روتے نہ دیکھا. یا علی، کیا بات ہے جو آپ اتنی بلند آواز میں گریا کر رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا فضا، فاطمہ نے مجھ سے چھپایا، فاطمہ کی تمام پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. ارے مومنو، ایک ایک ہڈی جگہ
ذرا سے ہل جائے تو تکلیف میں کرب سے پٹ پڑتے ہو. یہ تو پسلی ہے, اگر پسلی ٹوٹ جائے تو جب جب سانس آتی ہے پسلی کی ہڈی ہلتی ہے. اور یہاں تو فاطمہ کی تمام پسلیاں شکستہ ہیں. مولا نے کرب سے تکلیف میں غسل سیدہ کیا, کفن تیار کیا, جنازہ باہر رکھا تھا. مولا نے فضا سے کہا کہ بچوں کو بلاؤ. سب سے پہلے حسن آئے, زینب و کلثوم آئی. ایک مرتبہ علی نے تڑپ کے پوچھا فضا تمام بچے آ گئے, حسین کہاں ہے؟ فضا نے کہا مولا, ارے مولا. حسین کہتے ہیں کہ اگر میری ماں فقر مریم ہے میں فقر عیسیٰ ہوں. ارے میری ماں فقر مریم ہے میں فقر عیسیٰ ہوں. اگر ماں نہ بلائیں گی تو میں نہ آؤں گا. ایسے میں روتے روتے مولا حسین دروازے پر آئے, دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے, بلند آواز سے گریہ کرنے لگے. ارے گریہ کرنا تھا, آواز سے کہنا تھا ماں آپ نہ بلائیں گی تو میں نہ آؤں گا. یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ سیدہ کے ہاتھ کفن سے آئے, کفن کی ہال کھلی, سیدہ کے دونوں بازو ہوا میں بلند ہوئے اور آواز آئی یقیناً میرے مظلوم, میرے پیاسے, میرے بے کس حسین ماں سے ناراض نہیں ہوتے. ارے میں چھوڑ کر نہیں جا رہی, میں کربلا ساتھ آؤں گی. میرے لال جب تو زلزلے سے گرے گا میں تیرے ساتھ ہوں گی, جب تیرے گلے پہ خنجر چلے گا ماں پاس ہوگی. ارے اس کے بعد حسین ماں کے گلے لگے. حسین کا ماں سے گلے لگنا تھا کہ جبرائیل نازل ہو گئے, کہتے ہیں یا علی اللہ فرماتا ہے حسین کو فاطمہ سے جدا کر دیں. سارے فرشتوں نے آسمان پر عبادت چھوڑ دی ہے, کہتے ہیں کہ پروردگارا تو نے کس حسین کی ماں کو اٹھا لیا. ارے آپ خود مختار ہیں, رو سکتے ہیں, آپ کے رونے پر پابندی نہیں ہے. آپ روئیں گے گریہ کریں گے تو کوئی تازیانے نہ مارے گا. ارے جب آپ گریہ کریں گے تو کوئی آپ کو چپ کرانے والا نہ ہوگا. ارے یہ تابوت چلا رات کی تاریخی میں 14 افراد کے ساتھ, یہ جنازہ آگے بڑھا. مولا نے تاکید کی کہ ماں کی وصیت تھی کہ بچوں مدینے والے اس جنازے میں شامل نہ ہوں تو گریہ بلند آواز سے نہ کرنا. اب بچے روتے جاتے, آگے بڑھتے جاتے, آنسو گرتے جاتے, جنازہ چلتا جاتا. اتنے میں علی نے حسن کو کہا کہ حسن مجھے جنازے کے پیچھے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے, جنازے کو روک دو. جناب حسن نے مڑ کر دیکھا, کہا بابا زینب آ رہی ہے. ارے حسن نے جب تم کو زینب کو گھر چھوڑ کر آؤ ورنہ جنازہ آگے نہ بڑھے گا. حسن نے کہا بابا آنے دے. بابا زینب نے کہا بابا مجھے ماں کے ساتھ جانا ہے, مجھے ماں کے ساتھ دفن کر دے, میں جینا نہیں چاہتی. ارے بابا مجھے ماں کے ساتھ بھیج دے. یہ سننا تھا کہ مولا نے کہا نہیں میری غیرت گوارا نہیں کرتی, زینب کو چھوڑ کر آؤ. ارے مدینے کا شہر ہے, رات کی تاریخی ہے, بھائیوں کا ساتھ ہے, لیکن مولا آپ نے کیسا جملہ کہا کہ میری غیرت برداشت نہیں کرتی. ارے میں کہوں گی جب شام کا بازار تھا, بھائیوں کے لاشنوں کے نیزہ پر بلند تھے, باغیوں کے نعرے تھے, ہاتھ میں پتھر تھا, شرابی کا دربار تھا, آپ کی بیٹیاں بے مقامہ چادر دربار میں کھڑی تھی, تو مولا آپ نے کیسے برداشت کیا ہوگا. ارے مولا علی جناب سیدہ کے جنازے کو لے کر وہاں پہنچتے ہیں جہاں آج روضہ سیدہ ہے. جناب علی نے سیدہ کا لاشا اٹھایا. حسن و حسین چھوٹے تھے, واقعی سب نامحرم تھے. بلند آواز سے گریہ کرنے لگے, بلند آواز سے رو کر کہنے لگے یا رسول اللہ اپنی امانت واپس لے لے, یا رسول اللہ اپنی امانت واپس لے لے. یہ سننا تھا کہ قبر سے 2 ہاتھ بلند ہوئے, یا علی میری امانت واپس کر دو, یا علی میری امانت واپس کر دو. علی رونے لگے, جنازے کو آگے بڑھایا, کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کیجئے گا. جنازہ
فاطمہ نہیں ہے جو آپ نے مجھے دی تھی، یہ شکستہ ہے، یہ وہ فاطمہ ہے جس کا پہلو زخمی ہے، یہ وہ فاطمہ ہے جس کے ہاتھ زخمی ہے، کسی ملعون نے تلوار کا دستہ ہاتھ میں مارا، اپنی اس امانت کو لیجئے گا اور مجھے معاف کیجئے گا۔ ارے اپنی عبادتوں کو قبولیت چاہتے ہو تو اس بی بی کی رضا کے لیے گریہ کرتے جاؤ، ان مجالس میں ان کا درد کم نہ ہوگا، ان مجالس کو ہمیشہ سجاتے جاؤ، بی بی کی تکلیف کو یاد کر کے گریہ کرتے جاؤ۔ آج یہ قبر اندھیروں میں ہے، کوئی رونق نہیں ہے، اے پروردگار اعلیٰ اس معصوم بی بی کے صدقے ہماری تمام مسائل کو دور کرنا، ہماری مشکلوں کو آسان کرنا، ہمارے روزوں کی حفاظت کرنا، جلد جناب سیدہ کے روزے پر روشنی ہو، اے پروردگارہ ہمارے روزوں کی حفاظت کرنا، ہماری مجلسوں کو آباد کرنا، ہمارے دلوں کو خشوع و خضوع سے بھرنا، پروردگار عالم اپنے کرم کے ساتھ ہمارے آپ کو رکھنا، ہماری آل کو رکھنا، اولادوں کو رکھنا، تاکہ ہم ان مجلسوں کو، ان عزائے شبیر کو یاد کرتے رہیں۔